बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह मेरे एक अज़ीज़ उन्होंने मेरे साथ एक वीडियो शेयर की जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है एक नौजवान अरबी लड़का आता है और कहा जाता है कि वो काबतुल्लाह के ऊपर अपनी एक बोतल से निकाल के शराब फेंकता है और फिर वो कहता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सारी इनकी कारोबार है, इनका ये यहाँ के जो उलमा हैं और यहाँ का मजहबी तबका है, ये सब इनकी ड्रामेबाजी, चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। और लोग उसके ऊपर फिर टूट पड़ते हैं और उसको पकड़ते हैं। मामला तो बड़ा शर्मनाक है और बहुत बुरा है। काबिल गौर बात यह है कि वो नौजवान सरज़मीन हिजाज़ में रहते हुए इस हद तक क्यों पहुंचा। मुसलमानों के घर में पैदा होने के बावजूद वो बंदा बेईमान कैसे हो सकता है। तो उसके पीछे वो ख़ुद बता रहा होता है कि ये इन लोगों की, जिस तरह उसका अंदाज़ ये बताता है कि वो वहाँ के मजहबी तबके से बड़ा मुतनफ़र है। और एक्स मुस्लिम्स के एक रिपोर्ट उन्होंने जो शाया की, इंग्लैंड की एक सर्वे करने वाली टीम ने जो अपनी रिपोर्ट एक शाया की, ये तकरीबन एक माह पहले मैंने उसे देखा, वो तो है तो काफ़ी पुरानी वैसे, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के अंदर इस टाइम ये सऊदी हुकूमत बनने के बाद से लेकर अब तक 14 से 16 लाख अफराद ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं, यानी जिनको हमारी टर्मिनोलॉजी में बेदीन और मुल्हिद कहा जाता है। उन लोगों के ऊपर, वो लोग कुरान के ऊपर उनको एतराज़ात हैं, रब्बुल आलमीन के कलाम पर, अहदीस पर। उसकी वजह वहाँ के मजहबी तबके की हद दर्जे से ज़्यादा जो शिद्दत पसंदी है, कुछ लोगों ने उनके अंदर उनको इतना दीन से मुतनफ़र करके इस हद पे खड़ा कर दिया कि वो अल्लाह ताला का इनकार करने लगे और कुरान और सुन्नत के ऊपर ये एतराज़ दागने लगे। हमारे बड़े मोहसिन व मुरब्बी, मुफस्सिर कुरान, आलिम कुरान, अल्लामा शेख अब्दुल मजीद अल कारी दामत बरकातुहुल आलिया बरतानिया से, वो फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा किसी कारी कुरान की गुफ्तगू सुन रहा था, तो वहाँ पर इंग्लैंड में मेरे पास एक स्टूडेंट, वो कारी साहब ने जब तिलावत अपनी कंप्लीट की, उन्होंने लास्ट में कहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम, और तिलावत ख़त्म हो गई तो बच्ची रोने लगी। तो उससे पूछा, बेटे आप क्यों रो रहे हैं? तो कहने लगी, ये जितनी अच्छी इन्होंने तिलावत की थी मुझे बड़ी पसंद आई, रो मैं इस वजह से रही हूँ, इसने जहन्नम में चले जाना है। क्यों? क्योंकि इसने तिलावत के बाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम कहा। इसका माना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह अज़मत वाला और अल्लाह का कलाम सच्चा है। ये जो इसने लास्ट में एक जुमला ऐड किया है ना, ये कुरान में नहीं लिखा, सहाबा से साबित नहीं है, तो लिहाजा जो काम कुरान में ना हो, सहाबा से साबित ना हो, वो बिदत होता है। जो बिदत करे वो जहन्नमी है। लिहाजा ये कारी साहब इतनी खूबसूरत तिलावत फरमाने वाले अल्लाह का नाम लेने की वजह से जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सदक़ल्लाहुल अज़ीम एंड पे कह दिया। इस हद तक ब्रेन वाश आवाम को कर दिया गया है। आपने जुमे के बाद एक दूसरे को गले लगा लिया, गले मिल लिया, ये तो कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, सहाबा से साबित नहीं है, ये बिदत है। हर बिदत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में। मुबारक हो, जुमे के बाद आप गले मिलें, आप जहन्नमी। यानी हर छोटी छोटी बात के ऊपर बिदत, शिरक के फतवे। आप मज़ार पे चले गए, दुआ कर ली, शिरक हो गया, आप काफिर हैं, पक्के बेईमान हैं जी, जहन्नम की तरफ मोटरवे पे आपको डाल दिया, आप जा रहे हैं जहन्नम में। और छोटी छोटी आपने अपने मरहूम के लिए दुआ कर दी, उनके इसाले सवाब के लिए 4 बंदों को जमा करके कोई आपने चीज़ तकसीम कर दी, तो ये आपका काम, वो कहते हैं सही हदीस के अंदर टेक्स्ट में ये अल्फाज, ये अमल नहीं लिखा, कुरान में नहीं है, लिहाजा ये बिदत है। हर बिदत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में लेके जाएगी। आप ये जो काम कर रहे हैं, आप जहन्नम में। छोटी छोटी बात पे अवाम में शिरक के, बिदत के, जहन्नम के फतवे उन्होंने इस अंदाज से तकसीम किए, इस हद तक बांटे कि अब अवाम इस नौबत पे आ गई है कि वो कुरान और सुन्नत से बेजार हो गए। अल्लाह रसूल से नाउज़ बिल्लाह उनको मुतनफ़र कर दिया उनकी शिद्दत ने।
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حسن سند کی حدیث ہے، مطالب العالیہ میں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، مسند ابی یعلا الموصلی میں امام سیوطی جامع الحدیث میں لائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عزت ربیہ تو ذل الاسلام، جب قبیلہ ربیہ کے لوگ عزت پا جائیں گے اسلام ذلیل ہو جائے گا، اسلام تباہ ہو جائے گا، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ اور آج جو موجودہ حکومت کا جتنا پینل ہے، اور آپ انٹرنیٹ سے نکال کے دیکھیں کہ یہ سعودی خاندان ہے، ان کا شجرہ نسب وہ قبیلہ ربیہ سے جا کے ملتا ہے، اور اس کے اوپر علامہ ظہور احمد جلالی صاحب مدظ اللہ العالی، ان کی کتاب بھی ایک شرح حدیث نجد ہے، وہ پڑھنے والی کتاب، اس کے اندر انہوں نے اس روایت کی اور یہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل بیان کی ہے۔ صوفیاء کرام نے اپنے انداز بیان سے لوگوں کو کلمے پڑھائے ہیں۔ داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور میں آئے ہیں تب مسلمانوں کی کوئی مسجد یہاں پہ نہیں تھی، بندے سارے ہندو تھے، کافر تھے، بے ایمان تھے، اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے بندے بے ایمان تھے، 90 لاکھ بندہ کلمہ پڑھا دیا۔ خواجہ داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تشریف لائے، ہند کے اندر علامہ اقبال کہتے ہیں در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، یہاں پہ آ کے لا الہ الا اللہ کا بیج داتا علی ہجویری نے بویا، انہوں نے اپنے اخلاق سے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، کلین شیو تھا، داڑھی کٹائی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا بیلیا تیرا نام کی؟ تو کہتا ہے جی میرا نام محمد حسین ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں نا پاک حسین والا ہے، چہرہ بھی حسین ورگا کر لے۔ اور پھر فرمایا بیلیا تیری زمین کنی ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی میری زمین کتنے ایکڑ ہیں، 2 مربع یا 3 اس نے بتائے۔ تو اعلیٰ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیلیا رب دا دیتا سب کو جگہ ہے، پھر بھی کیوں دے تو دور ہیں۔ تو یہ انداز بیان اتنا اثر کرتا تھا، یہ لہجے دل میں یہ بات، یہ محبت بھرے کلام کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ وہ بندہ آیا اگلی بار داڑھی رکھ کے آیا، تو اگر وہ کہتے ہیں کڈو باہر، اینے تو داڑھی نہیں رکھی، یہ تو بے ایمان ہے، تو وہ بندے نے بعد میں آنا ہی نہیں تھا ان کی مجلس میں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان فرماتے ہیں، امام ابن کثیر نے بھی اسے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں، بلکہ اس پہ ہم آج سے 2 سال پہلے میں اس کے اوپر الگ سے گفتگو بھی کر چکا ہوں۔ تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بندے سے لگتا ہے، اللہ اکبر، امام الانبیاء فرما رہے ہیں مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بندے سے لگتا ہے جو قرآن کی چادر اوڑھے گا اور قرآن 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 کرے گا، بس وہ قرآن بڑا پڑھے گا، اور قرآن کی چادر اوڑھ کر کیا کرے گا؟ اپنے ہمسائے کے اوپر شرک کا فتویٰ لگائے گا، اس کو کہے گا یہ بھی مشرک ہے، دائیں والا بھی بائیں والا بھی، ساری ہمسائیگی کے بندے مشرک ہیں، میں اکیلا مسلمان ہوں، صرف میں مومن ہوں پکا۔ حذیفہ بن یمان عرض کرتے ہیں آقا جس وقت شرک کو شرینی کی طرح تقسیم کرے گا اس ٹائم حق پہ کون ہوگا؟ وہ شرک کے فتوے لگانے والا، یا شرک کے تحفے بانٹنے والا، یا جن مظلوموں پہ شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن پر لگائے جا رہے ہوں گے وہ اہل حق ہوں گے، لگانے والا باطل پر ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک سے قریب ہونے کی توفیق بخشے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو وہ دیہاتی آدمی تھے، انہوں نے مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پکڑو پکڑو اس کو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، کوئی بندہ اس کو نہ چھیڑے۔ انہوں نے پیشاب کیا تسلی سے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو میرے قریب لے کے آؤ، ان کے قریب صحابہ لے کے آئے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، نماز قرآن، یہ ان کاموں کے لیے بنی، یہاں پیشاب نہیں کرتے۔ اور بعد میں فرمایا اس پہ پانی بہا دو، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو سمجھا دیا، اور پھر صحابہ کو فرمایا میرے غلاموں بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تم تنگیاں پیدا کرنے نہیں آئے، لوگوں کو خوش کرو، ان کو اچھی اچھی باتیں بتاؤ، ایسا انداز میں اختیار کرو جس سے وہ تم سے نفرت کھا جائیں، جس سے وہ تم سے دور ہو جائیں۔ تو کتنا آسان انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر اس کو پکڑ لو، حضور اس کو حضور اس کو زجر و توبیخ بھی فرما سکتے تھے، رولر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حاکم وقت تھے، لیکن نہیں، حضور نے ہمیں یہ تبلیغ فرمائی، اپنے اس عمل سے پیغام دیا کہ تبلیغ کرنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اللہ رسول کی طرف بلانے کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ اور ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غالباً حضرت انس فرماتے ہیں ایک جوان آیا، عرض کرنے لگے، عرض کرتا ہے مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں عرض کرتا ہے آقا مجھے زنا کی اجازت دیں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام فرمانے لگے اس نے کیا بات کی؟ صحابہ جلال میں آ گئے، حضور نے فرمایا اس شہزادے کو آگے لے کر آؤ۔ جوان آگے آیا، حضور نے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرا اور فرمایا ماں ہے؟ جی آقا۔ بہن ہے؟ جی حضور۔ فرمایا کیا تجھے اچھا لگتا ہے کوئی بندہ تیری ماں سے زنا کرے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو اس بات پہ بڑی غیرت آئے گی، تیری بہن سے کوئی زنا کرے اچھا لگے گا؟ یا رسول اللہ نے فرمایا جس سے تو کرے گا وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، لہذا اس طرح کی بات نہیں سوچتے۔
یہ بات فرمائی اور یہ جملہ فرمایا، ہاتھ پھیرا، دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کا دل بدل دیا۔ یہ انداز مبارک ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ تھا۔ تو یہ جو مباح الدم، شرک، وائے قتل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور ہمارے حضور کی سیرت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آقا کریم علیہ السلام کے پیٹرن پہ اگر کسی نے تبلیغ کی ہے اسلام کی، وہ صرف اور صرف صوفیاء کرام ہیں، جنہوں نے اخلاق کریمہ اور اخلاق حسنہ سے لوگوں کو دائرہ اسلام داخل کیا اور ان لوگوں کو خارج نہیں کیا۔ صحابہ کرام مشن لے کر نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں لانے کے لیے، ہمارے دوست دین پر نکالنے کے مشن پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنی بڑھتی ہوئی فرقہ واریت اور نفرت ہے، اس کی وجہ صوفیاء کے منہج اور طریقے سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق کی سنگت عطا فرمائے، اسوہ حسنہ، اخلاق کریمہ، اخلاق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور فیض اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب